الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. بس چاہیے کہ ڈر جائیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. صدق اللہ. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں 18واں پارہ سورۃ النور اور آیت نمبر 63 کا ایک حصہ آپ احباب کی خدمت میں پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ آپ بھائیوں کے گوش گزار کیا ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کی سچی اتباع نصیب فرمائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں. دنیا کی کامیابی کے لیے وہ کامیابی کے راستے کا تعین ضروری سمجھتا ہے. اگر کوئی کاروبار شروع کرنے لگا ہے تو اس کاروبار کے ماہرین سے رائے لے گا، مشاورت کرے گا، ہر لحاظ سے چھان بین کر کے اس راستے پہ قدم بڑھائے گا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے. دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے وہ ہر لحاظ سے قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہتا ہے تاکہ میں ہر اٹھنے والا میرا قدم جو ہے وہ نفع کی جانب ہو، نقصان سے میں محفوظ رہ جاؤں. بالکل اسی طرح ہی معاملہ ہے آخرت کا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کو بھی قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا. اگر انسان دنیا میں آنکھیں بند کر کے کہیں پیسہ لگا دیتا ہے، کوئی تجربہ نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی رائے نہیں اور اس فن کے ماہرین کی کوئی مشاورت بھی نہیں، تو ہر بندہ کہے گا کہ بھائی اس نے آندھا دھند یہ کام کیا ہے تو نقصان تو ہونا تھا. بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آخرت کے معاملہ میں اگر اندھا دھند چلے
جب یہ بات یقینی ہے کہ دین پر چل کر ہی آخرت کی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے تو پھر دین کے ماہرین سے مشاورت ضروری ہے کہ بھئی وہ حقیقی دین کون سا ہے، وہ جنت کا راستہ کون سا ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے کہ جس پر چلنے سے میں آخرت کے نقصان سے بچ جاؤں گا۔ اگر انسان انے ہوا چلے چلے، اندھا دھند قدم بڑھائے چلے، جو من میں آئے وہ کر گزرے، جو طبیعت کو اچھا لگا اسی کو دین سمجھ لیا، ہر چمکتی چیز کو سونا تصور کر لیا، تو ہر ذی شعور بندہ یہی کہے گا کہ یہ بندہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے قدم نہیں بڑھا رہا۔ اگر کامیابی چاہیے تو پھر اندھا دھند چلنے سے کامیابی، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے۔ آخرت کی کامیابی کے دو اصول ہیں میرے بھائیوں، سمجھ بولیے کتنے ہیں جی؟ دو اصول ہیں، یہ ہمارا سبق ہے، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ دو اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کتنے اصول ہو گئے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، انہی کتابیں آتا ہے۔ بنیادی طور پر دو اصول ہیں، قرآن و سنت۔ قرآن و سنت، اللہ کی مان کے چلے، اللہ کے محبوب کی مان کر چلے۔ آسان الفاظ میں جو بھی عمل کریں ہم آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جو میں کام کرنے چلا ہوں اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو۔ دکھلاوا مقصود ہوا تو رائے گا، کوئی اور مفادات مقصود ہوئے تو ضائع۔ اس لیے جو بھی عمل کرنے چلے ہیں ان میں رضا کس کی مقصود ہو؟ اللہ کی، کہ میں یہ کام کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ نمبر دو، اللہ کو منانا کیسے ہے، اللہ کے حکم کو پورا کیسے کرنا ہے؟ اطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر۔ اب آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ کامیابی کے لیے ضروری ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس میں رضا خدا کی ہو اور رضا محمد مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی راہ ہو۔ اب جس نے یہ راستہ متعین کر کے قدم بڑھایا، اس کا ہر اٹھنے والا قدم اسے جنت کے قریب تر کرتا چلا جائے گا، اور اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اسی کا نام سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بنا جتنے راستے ہیں سب ٹیڑھے راستے ہیں، سب منزل سے دور لے جانے والے راستے ہیں۔ جو آیت کریمہ آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے اور خبردار کیا ہے، کلمہ بولو۔ فرمایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرنے والوں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ فرمایا پھر چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے ڈرتے رہیں، ڈر ڈر کے زندگی گزاریں۔ کہیں اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی اسوہ حسنہ کے خلاف کوئی عمل ہو گیا تو کہیں خرابی لاحق نہ ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، ان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ سنت کے خلاف ہم کوئی کام نہ کر بیٹھے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مخالفت میں ہم نہ چل نکلیں۔ نقصان کتنے ہوں گے؟ دو نقصان۔ دنیا میں نقصان یہ ہوگا ان تصیبہم فتنہ، کہ
असाब है जिन्होंने मेरे नबी के रास्ते को छोड़कर, मेरे नबी की सीरत को छोड़कर, मेरे नबी की जिंदगी को छोड़कर, मेरे नबी के उसवे हसना को पामाल करके अपनी मर्जी का दीन बनाया, अपनी मर्जी के तरीके बनाए। फरमाया दुनिया में ये फितने में मुब्तला लोग हैं और आखिरत के एतबार से जन्नत के ख्वाब मत देखें, जहन्नम के अजाब इनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। तो मेरे भाइयों ने मसला क्या समझा कि कामयाबी मेरी अपनी राय में नहीं है, कामयाबी मेरी मंशा और चाहत में नहीं है। कामयाबी के कितने रास्ते हैं? अल्लाह की रजा हो हर अमल में, अल्लाह की रजा हो, प्यारे नबी की सुन्नत वाली शाबाश क्या हो राह। हाँ, नवाफिल पढ़ना सवाब है गुनाह? सारे नहीं बोलते भाई, सवाब है। बल्कि अगर फराइज में कमी रह गई होगी तो दिन क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला फराइज की जगह इसके नवाफिल को लाके रखवाएंगे और इस तरह इसके फराइज की कमी पूरी की जाएगी। और नवाफिल से बंदे को अल्लाह की नजर में इर्तिका और मकाम मिलता है, बुलंदी नसीब होती है, क्योंकि ये एक इजाफी इबादत है जो किसी के जिम्मा लाजिम। इस इबादत का ताल्लुक सिर्फ इश्क़ खुदाबंदी से है। जो अल्लाह की मोहब्बत में घिरा होगा, अल्लाह की मोहब्बत में जितना ज्यादा आगे होगा उतना वो नवाफिल का एहतमाम ज्यादा करेगा। एक तो हमें यह करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नवाफिल पढ़ना यकीनन फायदे से खाली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ईदगाह में तशरीफ लाए, ईद का दिन है और ईद की नमाज में अभी कुछ वक्त बाकी है। एक शख्स को देखा कि वो ईदगाह में नवाफिल पढ़ रहा है, यानी इशराक पढ़ रहा होगा, यही इन्हीं नवाफिल का वक्त होता है। इशराक के नवाफिल पढ़ रहा है। इशराक के नवाफिल का सवाब समझिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 2 रकात नमाज सलाते इशराक पढ़ता है, यानी सूरज तुलू होने के बाद जो 2 रकात पर अदा करता है, अल्लाह ताला इसको मकबूल हज और मकबूल उम्रा का सवाब अता फरमाते हैं। हज पैसे तो नहीं है, पता नहीं नसीब हो या ना हो, लेकिन यह है कि वो तो जिंदगी में कभी एक बार नसीब हो जाए। ये रोजाना का हज, रोजाना का उम्रा, और वो पता नहीं जाएं तो पूरा तरीका आए ना आए, सही तरीके से मनासिक अदा हो ना हो, कबूल हो ना हो, बेनियाज की बेनियाजियां हैं। लेकिन ये ऐसा हज और उम्रा है, फरमाया जो इशराक के 2 नवाफिल अदा करेगा उसको मकबूल हज का सवाब हो गया, मकबूल उम्रा का सवाब। अजीम अमल था या नहीं था भाई? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स को देखा कि ईदगाह में नवाफिल पढ़ रहा है। हजरत अली ने उसे मना किया, नवाफिल मत पढ़ो। उसने कहा क्या है? मैं नवाफिल ही पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ना गुनाह है? फरमाया हाँ, आज के दिन इस वक्त ईदगाह में नमाज नफिल अदा करना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है, मेरे नबी का तरीका नहीं है, इस अमल पर मेरे नबी की मोहर नहीं है। इस नमाज के बदले हज और उम्रा का ख्वाब देखने वाला ईद वाले दिन ईदगाह में हज और उम्रा के बदले जन्नत के ख्वाब देखना दूर की बात है, मेरे नबी के अमल की मुखालफत की वजह से ये सीधा रास्ता जहन्नम को जाएगा। पढ़े नवाफिल जा रहे हैं, नमाज नफिल है, इशराक है और बड़ी अजीम इबादत है, लेकिन सिर्फ क्या है, ईद का दिन हो, ईद की नमाज से पहले ईदगाह में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया कि नफिल नमाज अदा करना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जो काम मेरे नबी की राह वाला नहीं, अगर ज़ाहिरी उसका सवाब हज उम्रा के बराबर ही क्यों ना हो, फिर भी उस अमल में नजात नहीं है। आज हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा एक मसला ये है कि हम कहते हैं हर्ज क्या है, दरूदो सलामी तो पढ़ते हैं, कोई गालियां दे रहे हैं भैया। नमाज के बाद हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्दी ऊंची आवाज से करते हैं मिल करना, हमने किसी को गालियां थोड़ी दी हैं, हमने किसी की गीबत थोड़ी कर ली है।
ہم گٹھلیوں پہ، کنکریوں پہ، چنے کے دانوں پہ ہم جو ہے نا وہ آیت کریمہ ہی تو پڑھتے ہیں، ہم ذکر ہی تو کرتے ہیں، درود و سلام ہی تو پڑھتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ ہم کسی کی غیبت تو تھوڑی کر رہے ہیں، گناہ تو تھوڑا ہی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جو چیز میرے نبی نے دین قرار نہیں دی اور میں اسے دین سمجھ کے کروں گا تو یہ غیبت سے، یہ جھوٹ سے، یہ گالی سے، یہ چغلی سے بڑا گناہ ہو جائے گا۔ پھر یہ چغلی اور گالی کم درجے کے گناہ ہوں گے، اس لیے کہ دین میں ملاوٹ کر ڈالی ہے۔ آج دودھ میں ملاوٹ کرنے والا برا ہے، دین میں ملاوٹ کرنے والا اچھا ہے؟ بولو بھائی، دین میں ملاوٹ کرنے والے ہمیں پسند ہیں، گوارا ہیں، چلے گا، لیکن باقی کسی چیز میں ملاوٹ ہمیں قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو نفل نماز سے منع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 7 دن بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ باہر دیہاتوں سے آئے ہوئے کچھ لوگ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں۔ لازمی بات ہے، ایک سانحہ فاجعہ گزر چکا تھا، بہت بڑا سانحہ تھا امت مسلمہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ علیہ السلام کا انتقال پر ملال، میرے آقا علیہ السلام کی جدائی، تو صحابہ کرام مغموم تھے، مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ جاتے، آپ علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے وقت گزارتے مسجد میں۔ دیہاتوں سے آئے ہوئے کچھ صحابہ، دیہات کے رہنے والے کچھ مسلمان، وہ آئے ہیں اور آ کر مل کے بیٹھ گئے، دائرہ بنا لیا، اور مدینہ میں گھٹلیوں کی کمی بھی نہیں تھی اور کنکریوں کی کمی بھی، ہاں بھائی، وہاں کی کھجوریں تو یہاں لا لا کے ہم بانٹتے ہیں، تو وہاں گھٹلیوں کی کمی ہے کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ سامنے گھٹلیاں رکھ لیں اور کنکریاں رکھ لیں، اور جناب علی آپس میں مشورہ کر کے اجتماعی طور پر ذکر کی مجلس منعقد کر لی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، تو چلیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ پڑھا جا رہا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام پر درود و سلام گھٹلیوں پہ پڑھ رہے ہیں کون؟ جی صحابہ۔ مسجد کون سی ہے؟ نبوی ہے، اور سامنے کیا چیزیں رکھی ہیں؟ پاکستان کی کھجوروں کی، سکھر کی کھجور نہیں ہے، مدینہ کی کھجور کی گھٹلیاں ہیں، ہاں جی، سامنے رکھی ہیں، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کا تعارف کرا کر فتویٰ پیش کروں تو مزہ آئے گا، تعارف کے بغیر فتوے میں جان نہیں ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضرت ابن مسعود کو ضرور اپنے ساتھ رکھا کرتے۔ ابن مسعود کی ذمہ داری کیا ہوتی؟ میرے نبی کی مسواک، میرے نبی کا وضو کے لیے لوٹا مبارک، میرے نبی کی جائے نماز حضرت ابن مسعود کی کسٹڈی میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابن مسعود کے بعد جہاں نماز کا وقت آتا، میرے آقا علیہ السلام کو وضو کے لیے پانی پیش فرماتے، میرے آقا علیہ السلام کو مسواک پیش فرماتے، میرے آقا علیہ السلام کو مصلی بچھا کر دیتے۔ کیا ابن مسعود سے میرے نبی کا دین مخفی تھا؟ بولو، میرے نبی کا کوئی طریقہ ان سے پوشیدہ تھا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا، آپ نے فرمایا ابن مسعود سامنے درخت ہے، اس پہ چڑھ جاؤ، میرے لیے ایک تازہ مسواک، ایک ٹہنی توڑ کے لے آؤ وہاں سے۔ حضرت ابن مسعود چڑھے ہیں، اور حضرت ابن مسعود بدن کے اعتبار سے بڑے دبلے پتلے سے تھے، بڑی ہلکی سی جسامت کے تھے۔ جب اوپر چڑھے تو لباس نہ سنبھال سکے اور پنڈلیوں سے تہبند ہٹ گیا، پنڈلیوں سے، سطر نہیں ہے پنڈلیاں، ان سے ہٹا تو پنڈلیاں ان کی بالکل سوکھی سوکھی سی، کمزور لاغر پنڈلیاں۔ صحابہ کرام دیکھ کر مسکرانے لگے، واہ ابن مسعود اتنے کمزور بدن کے مالک ہیں آپ، اتنی سوکھی سوکھی پنڈلیاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو یا رسول اللہ؟ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا
تم ابن مسعود کا ظاہری کمزور بدن دیکھ کر مسکرا رہے ہو، رب کعبہ کی قسم اگر میری ساری امت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں ابن مسعود کو رکھا جائے تو ابن مسعود کا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ کس چیز کا وزن ہے؟ ابن مسعود کی ورع، تقوی اور علم کا وزن ہے، علم کا۔ آپ نے فرمایا حبر الامہ، ابن مسعود میری امت کا بہت بڑا عالم ہے۔ کیا ہے؟ آج اگر دارالعلوم کراچی سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زید مجدہ کسی کی سند پہ دستخط کر دیں کہ جناب علی یہ بہت بڑا عالم ہے، جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن سے کسی کو اگر سند جاری ہو جائے، کہتے ہیں واہ جی بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں، یہ کہاں جی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، یہ کہاں سے جی مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے، تو بڑی اعزاز سے اس سند کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، جس کو میرے نبی نے سب سے بڑا عالم، مفتی اعظم، اس امت کے مفتی اعظم ہونے کی سند جاری کی ہو، اس کا اعزاز کم ہے؟ قربان جاؤں، قربان جاؤں، کیا اعزاز ہوگا ابن مسعود کا۔ واپس پلٹیے، اس امت کا بہت بڑا عالم مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، دیہات کے لوگوں کو دیکھا گٹھلیوں پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کنکریوں پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جی اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی یاد میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ گھٹلیوں پر، یہ اجتماعی حیت میں؟ ہاں جی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفصیلی روایت میں پیچھے الفاظ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر صحابہ نے غسل دیا تھا اور پانی زمین پہ پڑا اور زمین گیلی ہو گئی، فرمایا ابھی تک زمین کی مٹی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے پانی کی نمی موجود ہے، لیکن ابھی تک مٹی خوش نہیں ہونے پائی۔ تم نے اس سے پہلے میرے نبی کے دل میں بدعتیں جاری کر دی ہیں۔ تم کون ہوتے ہو میرے نبی کے دین میں بدعتیں جاری کرنے والے؟ فرمایا کہ یہ اجتماعی کیفیت سے گھٹلیوں پر یوں کلمے کا ورد، یوں درود شریف کا ورد، اس حیثیت سے ذکر و اذکار، یہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے، بدعت ہے، اور اٹھائیں کنکریاں گھٹلیاں مسجد سے باہر پھینک دیں۔ اللہ کرے ہماری مسجدوں سے بھی باہر پھینک دی جائیں۔ سارے نہیں بولتے، کل اگر ہمیں تیجا کرنا ہوگا تو پھر جی کہاں سے لائیں گے؟ اللہ تیجے سے بھی جان چھڑا دے۔ ہاں، یہ تیجا بھی بہت بڑا دھوکہ ہے اپنے مرحومین کے ساتھ، بہت بڑا دھوکہ ہے، خدا کی قسم۔ چلے اللہ تعالیٰ سنت کا متبع بنا دے۔ حضرت ابن مسعود نے گھٹلیاں اٹھا کے پھینک دی۔ مجھے بتائیے، صحابہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے کسی کو گالیاں دے رہے تھے؟ درود و سلام پڑھ رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ لا الہ ذکر و اذکار ہو رہا تھا، گناہ کا کام تھا؟ میرے پیارے بھائیوں، شروع کے اس ضابطے پر آ جائیے، اگر جنت میں جانا ہے، رضا کسی عمل میں خدا کی ہو تو راہ شاباش، راہ کس کی ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے میں کوئی کام کرتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، جنت ملے، کامیاب ہو جاؤں، لیکن میرے نبی کا طریقہ میں نے اختیار نہیں کیا، خدا کی قسم یہ عمل مردود ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ جی کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ ظہر کی کتنی رکعت پڑھی فرض کی؟ 4۔ سنت کتنی ہوتی ہیں پہلے؟ 4۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ یہ جو درمیان کا تشہد ہے، درمیان کا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے خاموش ہونا ضروری ہے یا آگے چلے گا؟ جی درود شریف ہے آگے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گالی دی ہے، گناہ کی ہے، میرے رب نے جرمانہ لگا دیا۔ نمازی نے عبدہ و رسول تک پڑھ کے کھڑا ہونا تھا، لیکن آگے اگر درود شریف میں چلا گیا، درود شریف شروع کر دیا، تو میرے رب نے کہا
بغیر جرمانہ ادا کیے تیری نماز قبول، تو نے کیوں یہ گناہ کیا، کیوں غلطی کی؟ یا اللہ میں نے درود و سلام پڑھا ہے، درود شریف کو گناہ ہے؟ میرا آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ سہو کرے گا تو نماز قبول ہے، نہیں تو نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ مسئلہ اسی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی درود شریف پڑھا ہے، اللہ نہ کرے کوئی گالی دیے، حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے، بہت بڑے دھوکے کی بات ہے کہ آج ہم نے دین کو اپنے عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں جی، وہ سر سید احمد خان نے بعد میں یہ بھی بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، جب علی گڑھ یونیورسٹی کو قیام میں لایا تو اس کے بعد ان کے نظریات بھی اللہ معاف فرمائے پھر منکر حدیث ہو گئے بعد میں۔ شروع میں تو بڑے عالم تھے یہ، تو بعد میں علماء نے ان کے ساتھ مباحثے بھی کیے، ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ کو جیسا منظور، توبہ طائب نہیں ہوئے۔ آج ہم اپنا ہیرو کہتے ہیں، سر سید احمد خان مسلمانوں کے ہیرو نہیں ہے، خیال کرنا۔ قادیانی، مرزا قادیانی بہت بڑا عالم تھا دعوی نبوت سے پہلے، بہت بڑا عالم، مفتی، قاضی، آج کوئی ادب سے نام لیتا ہے؟ کیوں؟ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان نے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو لکھا کہ جناب علی، شریعت وہ ہے جو عقل کے مطابق ہو، شریعت وہ قبول ہے جو عقل کے مطابق ہو، خلاف عقل بھی کوئی دین ہے؟ شریعت وہ قبول ہے جو عقل کے مطابق ہو، خلاف عقل بھی کوئی دین ہے؟ دین وہ قبول ہوگا جو عقل کے مطابق ہو۔ فرمایا سر سید تھوڑی سی بات ٹھیک تھی مگر تھوڑی سی بات الٹ ہو گئی ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دین وہ ہے جو عقل کے مطابق ہو، اگر یوں کہتے کہ عقل وہ ہے جو دین کے مطابق ہو، بات یوں بنتی۔ عقل کیا ہے؟ جو عقل دین کے مطابق نہیں، وہ عقل نہیں ہے، وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، جس کی عقل دین کے مطابق نہیں سوچتی۔ اس لیے میرے بھائیو، آج ہم یہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کہ جناب علی کام اچھا نہیں، حسن نہیں، اس میں حرج کیا ہے، ایسا نہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نوافل سے منع کیا، کہہ سکتے تھے حرج کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے ذکر سے منع کیا، کہہ سکتے تھے۔ سو گئے، بیٹری چارج کرتا ہوں انشاءاللہ، ایسے پلگ لگاؤں گا انشاءاللہ یاد رہیں گے آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہیں اونچی۔ آگے چلیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا خاتون ہے، بالکل خاموش، لب سی کہ وہ حج کر رہی ہیں۔ ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ تمہاری ماں گونگی ہے؟ کہ نہیں جی، اماں جی نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں سارے کا سارا حج خاموش رہ کر کروں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، میں زبان سے ایک جملہ تک ادا نہیں کروں گی، خاموش رہ کر۔ کیوں؟ کہ جی میں نے حدیث میں پڑھا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ سمجھ آ گئی؟ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ میں حج جیسی عظیم عبادت میں خاموش رہوں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی ماں کو مسئلہ سمجھاؤ کہ خاموش رہ کر حج کرنا میرے نبی کا دین نہیں ہے، میرے وہ لا یعنی باتوں سے خاموش جو رہا تو وہ نجات پا گیا۔ یہاں تو تم تلبیہ پڑھو، یہاں تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، تسبیحات کرو، یہاں تو طرح طرح کی تسبیحات ہیں، یہ کرو۔ خاموش رہ کر اگر حج کرو گی تو اللہ کے ہاں تمہارے حج کی کوئی قدر۔ اب وہ بیچاری کی نیت اچھی تھی بری تھی؟ بولو بھائی، اچھا۔ لیکن میں عرض کروں، ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے پلے پڑ جائے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت، یہ بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کیسے وجود میں آتی ہے؟ یاد رکھیے، ایک نسل جہالت کی وجہ سے کوئی کام کرتی ہے، ایک نسل کس کی وجہ سے؟
جہالت کے اندھیرے میں ڈوب کر کوئی کام کرتی ہے، آنے والی دوسری نسل اس کو اپنے بزرگوں کی روایت سمجھ کے زندہ رکھتی ہے، ہمارے بڑوں کی روایت ہے، ہمارے بڑے یوں کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کریں گے۔ اور پہلوں نے جہالت کی وجہ سے کیا، دوسری نسل نے روایت سمجھ کر کیا، تیسری نسل اس روایت کو عقیدہ بنا کر کرتی ہے، اور یوں پھر یہ دین بن جاتا ہے، اور دین میں ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بولو کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت۔ قرآن مجید کی اس آیت نے ہمیں بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اگر کوئی چلے گا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کو ڈرتے رہنا چاہیے، وہ کتنا نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ فرمایا أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ایک تو دنیا میں وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، گمراہی کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، اور مرنے کے بعد کیا ہے؟ أَن تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ جشن عید میلاد النبی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید میلاد کہ جناب علی دیکھو، عید میلاد منانے میں باشو حرج کیا ہے؟ اگر ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے تو 12 ربیع الاول ہمارا تو خیر ویسے ہی اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے، معمول کے مطابق تھا، تو خیال گزرا کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بات کی جائے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان، ہمارے دوست مسلمان بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ لوگ تو قرآن سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں، قرآن مجید سے عید میلاد النبی کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، تو ہمارے علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے نا اس معاملے میں خاموش ہیں، تو خاموشی توڑنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، میں نے عرض کیا تھا کوئی بھی کام کب قبول ہوگا؟ جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی مہر ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے حکموں کو ہم دین سمجھیں گے۔ اللہ کا جو حکم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کے حکموں کو دین سمجھتے تھے؟ اللہ کے حکم۔ قرآن میرے رب کا حکم، تمام سنت میرے رب کا حکم۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی۔ اللہ کے حکم دین ہیں، لیکن ان دین کے احکامات کو ادا کیسے کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کے خلاف ہوا فجعلناہ ہباء منثورا، فرمایا اگر مرضی کے مطابق ہوا تو ہم اس کو ایسے اڑا دیں گے جیسے راکھ تیز ہوا میں اڑا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ذرات ختم، ایسے تمہارے اعمال کو ہم ضائع کر، اولئک حبطت اعمالہم، اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، سنت کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جی اگر معمولی سا بھی جدت کر دی تو اس میں حرج کیا ہے؟ معمولی جدت کی حرج میں ایک مثال سے عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ نماز کے بعد تو مجھے ملنا، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، اگر وہ وظیفہ تم رات کو سونے سے پہلے کرو گے، رات میں موت آ گئی تو شہادت کی موت مرو گے، اور اگر فجر میں ایک بار پڑھ لو گے تو دن میں موت آ گئی تو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ وظیفہ۔ اب صحابہ کرام تو ان اعمال پر حریص تھے۔ صحابی فرض نماز کے فوراً بعد آپ علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ وہ وظیفے کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کچھ پڑھنے، آپ نے فرمایا مہلن، ٹھہر جائیے، صبر کیجیے۔ آپ اصل میں اس صحابی کا شوق دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر یا رسول اللہ وہ آپ نے عمل آپ نے فرمایا صبر کیجیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لے جانے لگے تو وہ صحابی ساتھ ساتھ چل پڑا۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ نماز کے بعد آپ ارشاد فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک دعا سکھائی، میں اکثر جمعہ کے خطبہ میں وہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک
رغبتن ورہبتن الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت. آگے خطبہ نہیں یاد کیتا حالے تو سی واہ بھائی واہ. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آخری جملہ تو یہ ہے، پہلے تو بڑا زبردست الفاظ ہیں. آخری جملے کا معنی کیا ہے؟ میں ایمان لایا اس کلام پر، اے اللہ میں ایمان لایا اس کلام پر جو تو نے نازل کیا، اس کلام قرآن پر بھی میں ایمان لایا. وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا، الذی ارسلتا، جس کو آپ نے رسول بنا کر بھیجا. نبی پر ایمان لایا جس کو آپ نے ارسلتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا دعا یاد ہو گئی؟ جی اللہ کے نبی. فرمایا مجھے سناؤ سبق کتنا یاد ہوا؟ پڑھتے پڑھتے یہاں آیا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. کہنا کیا تھا؟ وبنبیک الذی ارسلت. شاباش. کیا کہنا تھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. صحابی نے کیا کہا؟ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. آپ نے فرمایا لا 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 وَبِنَبِيِّكَ. آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس صحابی کو سخت تنبیہ فرمائی. فرمایا لا 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 وَبِنَبِيِّكَ. نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. یہ رسول کا لفظ یہاں نہیں چلے گا. یا رسول اللہ کیا چلے؟ فرمایا وَبِنَبِيِّكَ. یوں کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یوں نہ کہے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي. عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، تو حرج کیا ہے؟ یہ تو میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں نا. گویا کہ دو لفظ جب آپ کی دونوں صفات ہیں تو گویا کہ کہنے میں حرج کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حرج ہے، جو لفظ میرے منہ سے ادا ہوا وہی کہو گے تو شہادت کی موت ملے گی. اگر اس طرح وظیفہ نہیں پڑھا تو میں ضامن نہیں ہوں. یہاں دین میں تو نبی کا کو رسول کا کہنے کی اجازت نہیں ہے. چلیں کلمہ سنائے ذرا. لا الہ الا اللہ محمد النبی اللہ. بولو لا الہ الا اللہ محمد النبی اللہ. کیوں بھائی معنی غلط ہے کیا؟ اس کا معنی ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ محمد النبی اللہ، محمد اللہ کے نبی ہیں. کیا آپ علیہ السلام نبی نہیں ہیں؟ قرآن کا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. قرآن کا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، لیکن قرآن نے جہاں نبی کہا وہاں نبی کہنا ہوگا، جہاں رسول کہا وہاں رسول کہنا ہوگا. اور جہاں رسول آیا وہاں نبی نہیں کہہ سکتے. الفاظ کا تغیر جائز نہیں تو میرے نبی کوئی سنت کو مٹا کے بدعت کا رواج جائز ہے؟ میرے نبی کے سنت والے طریقے کو. آپ حضرت جبریل امین آئے. یہ ممبر کی 3 سیڑھیاں ہیں. ایک سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا آمین، دوسری پہ قدم آمین، تیسری پہ قدم آمین. تفصیلی روایت ہے. تینوں حکمتیں آپ نے بیان فرمائی. ایک حکمت کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا یا رسول اللہ، جس شخص کے سامنے آپ کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اس پر خدا کی مار پڑے، خدا کی پھٹکار پڑے، خدا کی لعنت برسے اس پر. جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر کیا نہ کرے؟ درود نہ پڑے. میں نے کہا آمین. جبریل جیسے تو نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں اللہ کے نبی کی بھی تائید ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے اس پر خدا کی مار پڑے. شیطان بڑا دشمن ہے. شیطان نے کیا کیا کہ درود و سلام سے ہٹا کر انگوٹھے چومنے پہ لگا دیا. انگوٹھے چومنے پہ لگا. اب کیا ہے جی لوگوں نے سمجھا انگوٹھے چومنا یہ عشق مصطفیٰ ہے. یہ چومنا پتہ نہیں کیا ہے یار. چومنا اللہ بھائی دل ٹھنڈا ہوتا ہے چومنے سے. کیا ہوتا ہے؟ دل ٹھنڈا ہوتا ہے. کسی ایک صحابی کی زندگی میں
کیا صحابہ میرے نبی کے عاشق نہیں تھے؟ ہاں، صحابہ نے اپنی جانیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پہ قربان کر دی، یوں ہتھیلی پہ رکھ کر دے دی اپنی جانیں، یا رسول اللہ ہماری جان کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ کا حکم بڑا ہے ہمارے لیے۔ وہ صاحب، ایک صحابی نے کبھی زندگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نالین مبارک جن کو میرے محبوب نبی کے قدموں کے تلوے نصیب ہو چکے تھے، وہ نالین مبارک جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں استعمال فرمائی تھی، میرا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے تمام تر ان علماء کو جو میڈ ان چائنا شبیہات کو چومنے پہ جنہوں نے امت کو لگا رکھا ہے، پگڑیوں پہ نالین کی شبیہات سجا رکھی ہیں، سینوں پہ سجا رکھی ہیں، نیچے قرآن کی الماری ہے، اوپر بڑی سی شبیہ جوتی کی لگی ہوئی ہے، جنہوں نے امت کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے، ان سے میرا چیلنج ہے، قیامت تک کا ٹائم ہے، ایک روایت نکال کر لائیں کسی صحابی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک جوتی اور نالین مبارک کو بوسہ دیا ہو جن جوتیوں کی نسبت میرے نبی کے قدموں سے وابستہ تھی۔ ایک روایت، ایک واقعہ، ایک صحابی، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کو صحابہ نے بوسہ نہیں دیا نا اور صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نام کے عاشق نہیں تھے، کام کے عاشق تھے۔ کس کے؟ بولو کس کے؟ آج کل تو نام چلتا ہے، نام 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 نام۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ادھر جناب علی بھنگڑا شروع اور ڈھول ڈھمک کے طبلے سرنگیاں شروع، ناچ شروع، غلامی رسول میں غلام ہیں رسول کے غلام، یہ زندگی ہے۔ میرے دوستو مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، آج 12 ربیع الاول ہے، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کے ضمیر کی عدالت میں اپنی ایک درخواست پیش کر رہا ہوں کہ اپنے ضمیر سے پوچھ کر انصاف کریں ذرا اس پر، اور سروے بھی کرنا ہے آپ نے۔ بازار سج گئے، بولو جی سج گئے، جی سج گئے، جھنڈیاں نصب ہو گئیں، لائٹنگ ہو گئی، گاڑیاں سج گئیں، نئے لباس سلوا لیے گئے، جلوس منعقد ہو گئے، جی خوب ہلا گلا ہوئی، ڈھول ڈھمکے ہوئے، ناچ ہوا، قوالیاں ہوئیں، طبلے سرنگیاں، مرد عورتوں کا اختلاط، ہر وہ کام جو کرنا تھا بہرحال ہو گیا۔ کیوں کیا بھائی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ رسول کی غلامی ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ غلام ہیں تو غلاموں کو آپ علیہ السلام کی محبت ہم سکھا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے میرے بھائی، آج جلوس گزر گئے، ذرا مجھے بتائیں ان جلوسوں کی برکت سے، محفل نعت کی برکت سے، ہاں جی جھنڈیوں کی برکت سے، لائٹنگ کی برکت سے کتنے لوگ کل تکبیر اولیٰ کے نمازی بن چکے ہوں گے؟ بولتے نہیں ہیں۔ سروے کرنا ہے، ان کو دیکھنا جو جلوس میں آگے آگے ہوں گے، ان کو دیکھنا جو گلے پھاڑ کے ہلا گلا کریں گے، ذرا کل دیکھنا آپ کو اگر مسجد میں نظر آ جائیں، مجھے کہنا مولوی صاحب ایک تو نمازی بن چکا ہے، ہم بھی سوچیں گے اس پر کہ بھئی اس طرح نبی کی اطاعت آ سکتی ہے تو ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، مقصد تو ہے نبی کی اطاعت میں لانا۔ کتنے نمازی بن چکے؟ سروے کرنا ہے۔ نمبر 2، جو دکانیں سج چکی تھیں کتنی دکانوں میں غلط کاروبار بند ہوا؟ سروے کرنا ہے کل۔ اچھا جی، جتنی خواتین نے محفل میلاد کی، یہ مجلس منعقد کی، نعت خوانی کی اور ہلا گلا ہوئی، ان میں سے کتنی میری بہنوں بیٹیوں نے شرعی پردہ کر لیا، میرے نبی کا دین اپنے بدن پہ لاگو کر دیا؟ سروے بنتا ہے نہیں بنتا؟ بولو بھائی جی، یہ کروڑوں روپے اگر خرچ کرنا، بلکہ اربوں کھربوں روپے جو لگائے جا رہے ہیں اور سارے ملک کو ہائی جیک کیا جاتا ہے اور جینا حرام ہے، مریضوں کا جینا حرام ہو گیا، راستے بند ہو گئے، زندگی کا نظام معطل ہو گیا، بازار بند ہیں، اتنا بجلی ضائع ہو رہی ہے، اتنا کچھ نقصان ملک کا کر دیا، تو بھائی اس کے کچھ فوائد بھی تو سامنے آنے چاہیے نا۔ ہاں، ایک فائدہ آئے گا سامنے، جھنڈا بنا ہوگا، اس پہ نالین کی شبیہ بنی ہوگی اور نالین کے اندر لکھا ہوگا الصلاۃ والسلام علیکہ،
بولو ناراض کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ بولیں نالین کی شبی بنی ہوگی، اس کو تو میں نالین نہ کہوں نا بھائی، یہ تو سیدھی سیدھی جوتی ہے۔ نالین تو میرے نبی کی تھی نا، جو میرے نبی کے مبارک قلموں سے وابستہ تھی۔ یہ تو میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان چائنا جوتی کی شبی بنی ہے، اس پہ میرے نبی کا نام لکھا ہے، درود و سلام لکھا ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے بعد میں آتا ہوں ادھر۔ آپ کو اگلے دن یہ کچرا کنڈی میں نہ ملے تو مجھے آ کے کہہ دینا۔ یہ جھنڈیاں کہاں ملیں گی جی؟ کچرا کنڈی میں ملیں گی، سمجھ آ گئی ہے؟ گندی نالیوں میں ملیں گی، زمین پہ پڑی ہوئی ملیں گی۔ غلام ہے رسول کے غلام۔ ایمان سے بتائیں دھوکہ نہیں ہے؟ اچھا ایک بات کا جواب دیں، اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے، آمین کہو بھائی، آمین کہیں۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ آپ جائیں حج پہ جائیں، حج مکمل ہو گیا، مدینہ شریف کی حاضری ہو گئی، واپس آ رہے ہیں اور کراچی ایئرپورٹ پہ آپ کا استقبال ہو رہا ہے، توجہ ہے، آپ کا استقبال ہو رہا ہے، اور استقبال کرنے کے لیے آپ کے دوست احباب، آپ کے چاہنے والے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے بچے، وہ جناب آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ایسے استقبال نہیں بنتا، بابا حج سے آ رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں بابا اپنی استعمال شدہ جوتی نال شریف گھر چھوڑ کے گئے تھے، ہم ایسا کرتے ہیں جلدی سے ایک جھنڈا بنواتے ہیں، ایک بینر بنواتے ہیں، اس پہ بابا کی جوتی کی تصویر بنواتے ہیں، اور جوتی کی تصویر بنا کے جب بابا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے تو ہم یوں جھنڈیاں دکھائیں گے، بینر دکھائیں گے، بابا کی جوتیوں کے اس میں نشان ہوں گے، یوں جوتیوں والے جھنڈے لہرا کے بابا کا استقبال کریں گے۔ مجھے بتائیں اچھا لگے گا آپ کو؟ بولو بھائی، یا چلیں جھنڈی نہیں، وہی اصل جوتی آپ کی لے جاتے ہیں اور جوتی آپ کو دکھاتے ہیں، جوتیاں دکھاتے ہیں آپ کو، آپ کی اپنی پاؤں کی جوتیاں، آپ کی استعمال شدہ جوتیاں دکھا رہے ہیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا؟ بولو بھائی جی، کیوں غصہ آئے گا؟ عزت افزائی ہوئی یا بے عزتی ہوئی؟ یار حیران کن بات ہے، حیران کن بات ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور میرے نبی کا استقبال جوتیوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، جھنڈیوں پہ نالین چھاپی جا رہی ہیں، ان کے جھنڈے بنائے جا رہے ہیں، اور جوتیوں سے میرے نبی کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اپنے بابا کے لیے برداشت نہیں کرتا، سیدہ فاطمہ کے بابا کے لیے تو جوتیوں سے استقبال برداشت کرتا ہے؟ دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرما۔ پبلک کا کوئی قصور نہیں ہے، ہاں پبلک کا اتنا قصور ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی، عوام کا اتنا قصور ہے کہ انہوں نے آنکھیں کھولنا گوارا نہیں کی ہیں، اور یہ ان دین کے بیپاریوں کا قصور ہے جنہوں نے دین کے نام پر امت کو گمراہی کے راستے پہ ڈال رکھا ہے۔ مسئلہ صرف اس جہنم کا ہے، اس جہنم کا ہے، یہ جہنم بھرے گا نہیں قیام مرتے دم تک، اور پھر انہوں نے دنیا میں بدعات کا خاتمہ کبھی پسند ہی نہیں کرنا، مقصد ہی ہے پیٹ بھرے، خزانے آئیں، نذرانے آئیں، دولت آئے، ہاں جی ہماری تجوریاں بھرتی چلی جائیں۔ اگر سچا دین بتانا شروع کریں گے تو پھر مٹھی گرم نہیں ہوگی، سمجھ آ گئی ہے؟ ادھر ایک میراثی اور مولوی میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب نوٹ نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں، نوٹ نچھاور ہو رہا۔ ایک نئی نماز، آج ایک مولوی صاحب کی تقریر میں نے سنی، نئی نماز، انہوں نے کہا بھائی یہ واجب ہے، واجب سنیو، اور یہ نماز تم پہ واجب ہے۔ میں حیران ہو گیا، یہ کون سی نماز؟ آج میں سوچنے لگا کہ بھئی ہاں عید کی نماز واجب ہوتی ہے، عید الفطر کی نماز کتنی رکھتے ہیں؟ واجب ہیں کہ نہیں ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکھتے ہیں، واجب ہے۔ میں نے کہا بھئی ہو سکتا ہے عید میلاد النبی کی نماز بھی خواب میں القاء ہو گئی ہو؟ انہوں نے کہا جی آج ایک نماز واجب ہے سنی مسلمانوں پر۔ کن پر جی؟ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اچھا وہ کیسے کریں جناب؟ جی وہ ایسے کریں، آج چونکہ اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں صبح صادق کے وقت، تو یہ تہجد میں اٹھے بے اولاد مسلمان، اور کیا کرے جی؟ تہجد ادا کرے، اس کے بعد
2 रकत नमाज नफिल अदा करे पूरे खुशू से, और अल्लाह के नबी के रोजे की तरफ मुंह करके हाथ बांध के खड़ा हो जाए और खड़े कहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। मौली साहब कसम खा के कहता है कि अगले साल अगर बेटा ना हुआ तो मुझे पकड़ लेना। और इससे आगे बढ़कर भी कहा कि भाई फिर तुम कहोगे, पत्नी कोई नाम भी था खन्नास का, कहने लगा भाई तुम मुझे कहोगे कि पीर जी अगले साल टोकरी घर पहुंचाएं या यहीं खाने आओगे? वाह तेरी बात, घूम घुमा के प्लेट, टोकरी, मिठाई, बिरयानी, हलवा शरीफ, घूम के बाद खाने पे आ जाती। ओ मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने आप को पहचानो, उम्मत के फितनों को पहचानो। जो जो कयामत के करीब वक्त लगता जा रहा है, तू फितने रूनुमा होते चले जा रहे हैं, तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं, और जो दीन के नाम पे फितने हैं अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। अच्छा चले, मैं कुछ और गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि जी हमारे कुछ साथी सवाल कर रहे हैं बार बार कि जी देखें वो लोग कुरान मजीद की आयतें पेश कर रहे हैं, सूरह यूनुस की एक आयत पेश करते हैं, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि मेरे पैगंबर फरमा दीजिए अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत के मिलने पर लोगों को चाहिए कि वो जश्न मनाएं, फलयफ़रहू, खुशियां करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, तो लिहाजा हम जश्न मनाएंगे। ये आयत कुरान में है, बोलो भाई, आयत कुरान मजीद में है। लेकिन मैं एक बात का सवाल करना चाहता हूं, ये कुरान मेरे नबी पे नाजिल हुआ या आज के मुल्ला पे नाजिल हुआ? ये आयत मेरे नबी पे नहीं उतरी थी? बोलो, मेरे नबी ने सहाबा को नहीं पढ़ाई थी? अच्छा, अगर इस आयत का मकसद था झंडियां लगाना, इस आयत का मकसद था बाजार सजाना, इस आयत का मकसद था जुलूस निकालना, इस आयत का मकसद था भंगड़े डालना, कवालियां करना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदगी में एक बार इस आयत पे अमल दिखाएं। 1.25 लाख सहाबा में किसी एक सहाबी से एक बार अमल दिखाएं। अगर अमल नहीं ना तो फिर मिर्जा कादियानी को गालियां देना छोड़ दें। मिर्जा कादियानी ने कहा, लिखा है किताबों के अंदर, जितना कुरान मैंने समझा है उतना मोहम्मद अरबी ने भी नहीं समझा और मोहम्मद के सहाबा ने भी नहीं समझा। मिर्जा कादियानी ने कहा जितना कुरान मुझे समझ आया है, इसका मतलब है कि मिर्जा कादियानी फिर दावे में नऊजुबिल्लाह सच्चा हो गया ना कि आज कराची के मौलवी को कुरान समझ आ गया, इससे पहले 1400 सालों में कुरान किसी को समझ नहीं आया।